بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے پروگرام کے آغاز میں نے حوالہ دیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان قطر گئے تھے، وہاں پر قطر کے امیر سے ان کی ملاقات ہوئی اور قطر کی قیادت سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ جو اسرائیل کی ڈٹائی اور جارحیت ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ملک خطے کا اس سے محفوظ نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر قطر کے ساتھ جارحیت ہوئی، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ یمن کے اوپر جس طرح سے اس نے حملے کیے، پھر نیتن یاہو کا جب بیان جس میں پاکستان کا حوالہ 2 دفعہ پاکستان کا تذکرہ کرنا، اور 9/11 جو سپٹمبر میں ہوا تھا 2001 میں، اس کا حوالہ 7 اکتوبر سے کرنا، یہ ایک ڈٹائی کا ایک نیا لیول ہے جو کہ نیتن یاہو نے کیا ہے۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سردار مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے بھی رہے ہیں، سابق سفیر بھی ہیں اور سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ میں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں جن سے آپ کوئی سچویشن بیان کر پاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ہر چیز ایک نیو نارم بنتی جا رہی ہے فار اسرائیل۔ آپ کس طریقے سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں سر؟ خطے کے اعتبار سے اور عالمی نظام کے نقطہ نظر سے اسرائیل نے تمام حدیں پار کر لی ہیں، تمام سرخ لکیریں عبور کر چکا ہے وہ۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو ایک استحکام کا خطہ مانا جاتا ہے، اور بالخصوص قطر جس نے ہمیشہ سفارت کے لیے یا اس کے علاوہ امن و سلامتی کے لیے سہولت کاری کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور مشکل معاملات، مشکل اور بہت ہی چیلنجنگ جو تنازعات ہیں ان کے سلسلے میں اس نے ہمیشہ بہت تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ ابھی بھی جو قطر کے وزیر اعظم کے بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے جو تجویز ان کو بھجوائی تھی اسٹیو وٹکاف کے ذریعے، اس کو انہوں نے حماس کے وفد کو پیش کر دیا تھا۔ حماس کا وفد اس کے اوپر گفت و شنید کر رہا تھا، اپنے رد عمل تیار کر رہا تھا، اس وقت جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، جس سے واضح یہ ہوا کہ نیتن یاہو امن نہیں چاہتے، جنگ بندی نہیں چاہتے، وہ غزہ کے اوپر پورا قبضہ چاہتے ہیں۔ غزہ کے شہر کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، 40% حصے کے بلکہ 50% حصے پہ لوگوں کو خیموں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلامی دنیا اور عرب دنیا وہ قطر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صرف جو ہے ان کے جو احتجاج ہے، ان کی مذمت جو ہے وہ الفاظ تک محدود رہے گی، وہ صرف اعلامیے پر منتج ہوگی، یا اس سے آگے بڑھ کے کوئی اقدامات کریں گے؟ کیونکہ کل جو ہے سلامتی کونسل مل رہی ہے نیو یارک میں اس مسئلے کے اوپر بحث کرنے کے لیے۔ اس میں جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے پاس ایسا ویٹو ہے کہ وہ اسرائیل کے سلسلے میں کسی قسم کی تنقید یا مذمت کو مسترد کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اسرائیل ہے اپنے آپ کو اقوام متحدہ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا، امریکہ کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا امریکہ میں بہت اثر و رسوخ ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب جو سچویشن چینج ہو گئی ہے اس میں طریقہ کار سیدھا یہ ہے کہ پہلے اسرائیل امریکہ سے پوچھا کرتا تھا، اب اسرائیل امریکہ کو بتا رہا ہے، اور پھر ساری سچویشن میں جو ہم نے دیکھا وہ لگتا یہ ہے کہ خلیجی ممالک ہاسٹیج ہیں امریکہ کے سامنے، اور امریکہ ایک طرف سے ہاسٹیج ہے اسرائیل کے سامنے۔ تو یہ دیٹ سمز اپ دی ریلیشن شپ۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں۔